السلام علیکم۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چائنا اور انڈیا نے ایک نیا توازن تلاش کر لیا۔ چائنا اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، جو علاقہ قبضہ کرنا تھا کر لیا۔ ہندوستان نے بھی اس کو برداشت کر لیا۔ ادھر چائنیز فوجیں، ادھر انڈین فوجیں، دونوں بڑی بھاری تعداد میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، لیکن کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی۔ ادھر یہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک سنہری موقع تھا جب انڈیا کو چائنا نے انگیج کیا ہوا تھا۔ پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور بظاہر پاکستان نے ایک سنہری موقع گنوا دیا، یا یہ موقع پاکستان کے ہاتھ سے کم از کم نکلتا نظر آ رہا ہے۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک چیز جو شاید آپ نے اگنور کی ہو، چائنیز جنگی حکمت عملی میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا۔ ایک بات، اور دوسری یہ کہ چائنیز جنگی حکمت عملی کی معراج یہ ہے کہ دشمن خود بخود ہتھیار ڈال دے۔ اور اب آپ میری پروپوزل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اگر میرے ساتھ کچھ منٹ گزاریں اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو یقیناً میرے پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چائنا کر کیا رہا ہے، کیسے چائنا ہندوستان سے بغیر لڑے اس فوج کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کرنے جا رہا ہے۔ 2 منٹ اپنا وقت دیجئے اور سنیے۔ انڈیا کی فوج کشمیر میں بیٹھی تھی۔ کشمیری ہندوستانی فوج سے اور ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، لڑتے نہیں ہیں، وہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، سول ڈس اوبیڈینس ہے وہاں پہ۔ فوج کے اوپر حملے بھی ہو جاتے تھے، لیکن فوج موسٹلی جو بھی انہوں نے بیرکیں بنا رکھی تھیں کئی سال سے کشمیر میں، پرفضا مقام پہ بیسیکلی بیٹھی ہی ہوئی تھی۔ چائنا نے یہ کیا کہ اس فوج کے بڑے حصے کو 15,000 فٹ کی بلندی پہ لا کھڑا کیا۔ یہ ہے چائنا کی جنگی حکمت عملی۔ اب 15,000 فٹ کی بلندی پہ کیا ہوتا ہے، یہ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 5 فیکٹر ہوتے ہیں: ہوا، پانی، تیل، خوراک اور اسلحہ۔ ہوا، پانی، خوراک، تیل اور اسلحہ، یعنی کہ ویپنز۔ یہ 5 چیزیں 15,000 فٹ کی بلندی پہ ان کی قیمت سونے جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے میدانی علاقوں میں ہوا عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 15,000 فٹ کی بلندی پلس پہ ہوا بہت کم ہے، عام آدمی سانس نہیں لے سکتا۔ جو فوجی چند ہفتے پہلے تک کشمیر میں بیٹھا ہوا تھا وہ ادموا ہوا پڑا ہے 15,000 فٹ کی بلندی پہ، ہوا نہیں ہے۔ یعنی انڈیا کی باڈیز تو وہاں کھڑی ہیں، لیکن وہ جنگ کرنے کی حالت میں فوج نہیں ہے۔ اس کے سامنے جو چائنا کھڑا ہے، انہوں نے اپنے فوجیوں کو پچھلے کئی سال سے اس کام کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ان کا فوجی تازہ دم ہے، اس کو ہوا کا اس لیے مسئلہ نہیں کہ وہ ایکسرسائزز کر کے وہاں رہ کے وقت کے ساتھ اس کے پھیپھڑے تھوڑی ہوا میں سانس لینے کے قابل ہیں، انڈین فوجی کے نہیں ہیں۔ پانی ان علاقوں میں اتنا کم ہے 15,000 فٹ پلس کی بلندی پہ، یا تو ہے تو بالکل فروزن ہے، اور ملتا ہے تو ذرا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ پینے کے قابل نہیں رہتا، اس کو گرم کرنا پڑتا۔ گرم کرنے کے لیے آپ کو تیل چاہیے۔ پانی وہاں پر سونے کی قیمت ہے۔
चाइना को ये मसला नहीं, क्योंकि चाइना ने अपनी साइड पे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कई सालों से बना रखा है। हिंदुस्तान वाली साइड पे पानी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नदी से ख़ुसूसन सर्दी में बर्फ़ के डले निकालते हैं, उसको लेके आते हैं और उसके बाद उसको गर्म करते हैं। किस चीज़ पे? तेल पे। तीसरी चीज़, तेल कहाँ से आएगा? नीचे से आएगा। रसद लेके आएगी, कौन लेके आएगा? क्या कीमत होगी? सोने के भाव। खुराक 15,000 फुट की बुलंदी पे चंद फौजी, चंद दस्ते, चलो अपना अपना खुराक सारे ले गए, चंद दिन वहाँ गुजारे, नीचे आ गए। अब लाखों की फौज 15,000 फुट की बुलंदी पे खड़ी है, उसका खाना कहाँ से आ रहा है? सड़कें तो हैं कोई नहीं। एक्चुअली बॉटम लाइन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, वो ये है कि चाइना ने अपने वाली साइड पे सड़कें बना रखी हैं। हर चीज़ बाय रोड उनके फौजियों के पास पहुंच जाती है। इंडिया वाली साइड पे सड़कें नहीं हैं, पैदल चल के या तो आते हैं बाय रोड, कई कई दिन लगते हैं, या फिर बाय एयर आते हैं। हिंदुस्तानी एयर फोर्स के पास इतने जहाज़ नहीं हैं कि लाखों लोगों को खाना दे सके बॉर्डर के ऊपर, उस बॉर्डर पे जो 15,000 फुट की बुलंदी पे बॉर्डर है। अब आप समझ गए हैं कि ये कैसे चाइना इस फौज को बगैर गोली चलाए हराने जा रहा है। चाइना ने सरप्राइज दिया, इंडिया ने वो बेट ले लिया। जो दाना चाइना ने डाला, वो हिंदुस्तान ने ये बेवकूफ़ी की कि भागम भाग उनके सामने जाके 15,000 फुट की बुलंदी पे खड़े हो गए, जबकि आपके फौजी को ना उस हवा में सांस लेने की आदत है, ना आपके पास इतने लॉजिस्टिक्स हैं कि आप उस तक खुराक, पानी और तेल, जिससे उसने खाना गर्म करना है, जिससे उसने गाड़ी अपनी चलानी है, जिससे उसने सब कुछ, जो कुछ भी वहाँ चलना है। और असलहा जो मैंने जिक्र किया, जो असलहा मैदानी इलाके में आप इस्तेमाल करते हैं, तो बंदूक, जो कुछ भी, 15,000 फुट की बुलंदी पे चूंकि हवा नहीं है, अगर आप वहाँ तोप का गोला फायर करेंगे तो उसका निशाना उस तरीके से नहीं लगेगा जितना नीचे मैदानी इलाकों में लगता है। मज़ीद बात टेक्निकल हो जाएगी, बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चाइना हिंदुस्तान को बग़ैर गोली चलाए हराने जा रहा है, और हिंदुस्तान की फ़ौज खुद हाथ खड़े करके, हथियार डाल के चाइना के साथ, ये है चाइना की हिकमत अमली। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।